ہے اگر غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ ڈس جائے، میرا مصطفیٰ اپنا لعاب مبارک لگائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا پیدا ہوں، آنکھیں نہ کھولیں، میرا کملی والا لعاب لگائے تو علی فوراً آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ میرے آقا کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ احد کے میدان میں نکل جائے اور نکل کر رخسار پر لٹکنے لگے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے قتادہ اس آنکھ کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا۔ وہ قتادہ تھے، میرے مصطفیٰ کے غلام تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کتنے سخی ہیں، میں نے جنت نہیں مانگی، آپ نے جنت پھر بھی دے دی، میں تو جنت نہیں لینے آیا تھا، جنت آپ نے دے دی، آپ کی سخاوت ہے، میں تو آنکھ لینے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قتادہ قریب آ۔ حضرت قتادہ کو قریب بلایا، اپنا لعاب لگایا، آنکھ والی جگہ پہ آنکھ رکھ کے فٹ کیا۔ جس کو میرا مصطفیٰ فٹ کر دے وہ کبھی بھی ان فٹ نہیں ہو سکتی۔ اب ایسا فٹ کیا کہ اب حضرت قتادہ بوڑھے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی تاثیر کیا ہے، حضرت قتادہ بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے میں یہ کہا کرتے تھے لوگوں میری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ مجھے میرے خدا نے دی ہے، دوسری آنکھ میری مجھے مصطفیٰ نے دی ہے۔ جو آنکھ خدا نے دی اس کی بینائی میں کمی آ گئی ہے، جو مصطفیٰ نے دی ہے وہ آج بھی اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح پہلے دن دیکھ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت حارث کے ہاں دعوت ہو، ہنڈیا میں سالن کم ہو بندے زیادہ ہوں، میرا کملی والا لعاب مبارک پھینکے تو اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ سینکڑوں صحابہ بھی اسے تناول کر لیتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کی لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ کھارے کنویں میں حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک پھینکیں تو کھارا کنواں جو ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ خیبر کے مقام پر مولا علی شیر خدا کو جب بلایا گیا جھنڈا دینے کے لیے تو حضرت علی نظر نہ آئے صحابہ کے جرمٹ میں، حضور نے فرمایا این علی، بتاؤ علی کدھر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھیں بڑی خراب ہو گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قریب آ۔ حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا، وہ خراب آنکھیں مصطفیٰ کے لعاب سے ٹھیک ہو گئیں۔ اچھا حضور کے لعاب کی آخری بات کیا کہ ورنہ یہ بات لمبی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف ہی آتا ہوں میں ابھی بھی موضوع پر، لیکن یہ لعاب کی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مکے والے ایک دن سارے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ابو جہل بھی آ گیا، باقی سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ذرا جاؤ تو صحیح، اپنے جتنے بھی سمجھدار اچھے پڑھے لکھے جو لوگوں کے وزراء اور بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے لوگ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک وفد بنایا، وفد بنا کر کہا تم اس طرح کرو، ذرا مدینے میں جاؤ تو صحیح، جا کے دیکھو تو صحیح، وہ جو محمد ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، جو جاتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، اس کے دربار میں کوئی خاص بات ذرا نوٹ کر کے آؤ، وہ ہوتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ یہ کفار مکہ کا ایک وفد چلا گیا مدینے میں، دن بھی وہاں رہا، رات بھی وہاں رہا، کچھ ایام وہاں پہ گزارے، واپس آیا، جب واپس آیا پوچھا کیا بات، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا ہم ایسا دیکھ کے آئے ہیں جو روم کے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھا، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں پہ گئے، جو محمد کے دربار میں دیکھ کے آئے وہ ہم نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئے ہیں جہاں پہ سونے اور چاندی کے ہم نے محلات اور سونے اور چاندی کی کرسیاں اور جوہرات کے ہم نے جو ہیں تخت و تاج دیکھے ہیں، لیکن جو محمد کے دربار میں دیکھا وہ وہاں پہ نہیں، کہیں بھی نہیں دیکھا۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح دیکھ کر کے آئے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا ہے اس کے صحابہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب وہ منہ مبارک کٹوائے تو صحابہ اپنی جھولیوں میں تبرک کے طور پہ لے لیتے ہیں، جب وہ وضو کرے تو پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے کے اپنے تلیوں میں لے لیتے ہیں، جب اس کو پسینہ آئے اس کا پسینہ عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور حد ہو گئی ان کی محبت کی۔ پوچھا کیا حد ہو گئی؟ کہا جب وہ اپنا لعاب پھینکے تو صحابہ لعاب پھینکنے نہیں دیتے، جہاں پھینکے تو وہ تلیاں کر لیتے ہیں، اور جب تلیاں کرتے ہیں تو تلیوں میں لے کر اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو لعاب ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ صرف لعاب نہیں، یہ تو کملی والے مصطفیٰ کا لعاب ہے، اس کو چہرے سے لگانے پر چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔